السلام علیکم دوستو یہ قبر ہے مشہور انقلابی شاعر حبیب جالب کی۔ اس کا حال دیکھیے۔ اس کا حال دیکھ کر کیا کسی کو لگتا ہے کہ یہ عوامی شخص اپنی زندگی قوم کو جگاتے میں یہ کہتے کہتے ہار گیا کہ پل دو پل کے عیش کی خاطر کیا دینا کیا جھکنا، آخر سب کو ہے مر جانا، سچ ہی لکھتے جانا، لوح جہاں پہ نام تمہارا لکھا رہے گا یوں ہی، جالب سچ کا دم بھر جانا، سچ ہی لکھتے جانا۔ 13 مارچ مشہور انقلابی شاعر حبیب جالب صاحب کا یوم وفات ہے۔ وہ 65 سال کی عمر میں سن 1993 میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کا یوم پیدائش بھی مارچ میں ہے، جو کہ 24 مارچ 1928 ہے۔ ہم بھی کیا لوگ ہیں بھائیوں، ان دروں پر چوک در چوک جاتے ہیں جو ہمیں کچھ نہیں دے سکتے، بلکہ شاید خود ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ اور جن لوگوں نے اپنی زندگیاں قوم کو جگانے میں تباہ کی، ان کو ان کی برسی کے موقع پہ بھی یاد نہیں کرتے۔ کوئی ایک چینل، کوئی یوٹیوب کے چیمپئن، نہ ہی کسی فیس بک کے شیئر، نہ ہی کوئی اخبار، اور سب سے بڑھ کر آرٹس کونسل، کسی نے بھی تو درخواہ اتنا نہیں جانا کہ 2 لفظ حبیب جالب کی یاد میں بول دیں اور ان کی قربانیوں کا ذکر کریں۔ بہت ہی بھرے دل کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کی 4 اولادیں تھیں، 2 بیٹے 2 بیٹیاں۔ ایک بیٹی اور ایک بیٹی اب اس دنیا میں نہیں رہے، مگر جو بیٹا بیٹی رہ گئے ہیں ان کا حال سن کر ہر درد مند دل رکھنے والا دہل جائے گا۔ بیٹا مرغی کی دکان میں کام کرتا ہے اور بیٹی ٹیکسی چلاتی ہے۔ بیٹا مرغی کی دکان میں کام کرتا ہے اور بیٹی ٹیکسی چلاتی ہے۔ جالب اس قوم کو جگانے کی دھن میں ایسے مگن ہوئے کہ اپنی اولادوں کو اچھی تربیت تو دی، مگر وسائل کی کمی کے باعث اعلیٰ تعلیم نہ دلا سکے۔ جالب کے اشعار بڑے بڑے جلسوں کو گرمانے کے لیے بڑے لیڈران اکرام سناتے ضرور ہیں، مگر عملاً کچھ نہیں کرتے۔ یہ اس وقت کے وزیر اعظم ہیں اور اپنی ہر تقریر میں انتہائی پرجوش انداز میں جالب کے کلام سے ماحول کو گرمانے کے ماہر ہیں۔ مائک توڑنے میں بھی ان کا جواب نہیں ہے۔ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، اور اقبال کے پاکستان کو بچانے۔ خیر یہ تو وتیرہ ہے ہی ہمارے قومی لیڈران کا، ان سے جن کو امید ہے سو ہوگی، ہم تو مایوسوں میں ہی گن لیں۔ جالب نے اپنی زندگی تباہ کی ہمیں جگانے میں، اور جگاتے جگاتے خود ابدی نیند سو گئے۔ دوستوں، بالخصوص نوجوانوں، آئیے پتہ کرتے ہیں کہ جالب تھے کون۔ حبیب جالب 24 مارچ سن 1928 کو اس دنیا میں تشریف لائے اور 13 مارچ سن 1993 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ 20ویں صدی کے ایک نامور اشتراکیت پسند انقلابی اردو شاعر تھے۔ اپنی فعالیت کے ذریعے استبداد، ریاستی ظلم اور فوجی حکمرانی کے سخت مخالف رہے۔ فوجی انقلابات کی مزاحمت کرنے کی وجہ سے کئی بار قید خانے میں جانا پڑا۔ پاکستانی انقلابی شاعر اور ہم عصر فیض احمد فیض کے مطابق جالب ایک عوامی شاعر تھے۔ 24 مارچ 2028 میں ضلع ہوشیار پور، صوبہ پنجاب، انڈیا میں پیدا ہوئے۔ اینگلو عربک ہائی اسکول دہلی سے 10ویں جماعت کا امتحان پاس کیا۔ روزگار کے لیے روزنامہ امروز اور کوہ نور ٹیکسٹائل مل سے منسلک رہے۔ پہلا مجموعہ کلام برگ آوارہ کے نام سے سن 1957 میں شائع کیا۔ مختلف شہروں سے ہجرت کرتے ہوئے بالآخر لاہور میں مستقل آباد ہو گئے، اور ان کا یہ شعر بھی ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا: یہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا، جہاں بھی گئے داستاں چھوڑ آئے۔ آزادی کے بعد کراچی آ گئے تھے۔
اور کچھ عرصے معروف کسان رہنما حیدر بخش جتوئی کی سندھ ہاری تحریک میں کام کیا۔ یہیں ان میں طبقاتی شعور پیدا ہوا اور انہوں نے معاشرتی ناانصافیوں کو اپنی نظموں کا موضوع بنایا۔ 1956 میں لاہور میں رہائش اختیار کی۔ ابتدا میں جگر مراد آبادی سے متاثر تھے اور روایتی غزلیں کہتے تھے۔ حبیب جالب کی سیاسی شاعری آج بھی عام آدمی کو ظلم کے خلاف بے باک آواز اٹھانے کا سبق دیتی ہے۔ حبیب جالب کی پوری زندگی فقیری میں ہی گزری۔ اپنی زندگی میں حکومتی مخالفتوں کے ساتھ ساتھ عوامی حمایت کا بھی ایک جم غفیر ان کے ساتھ تھا، جن میں ہر شعبہ زندگی کے لوگ شامل تھے، جن سے آپ کسی نہ کسی قسم کا فائدہ اٹھا سکتے تھے، مگر انہوں نے ایک معمولی سا فائدہ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں اٹھایا، نہ ہی اپنے اہل خانہ کو کچھ حاصل کرنے دیا۔ ان کے بچے معمولی تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر کے جوان ہوئے۔ جنرل ایوب خان اور یحییٰ خان کے دور آمریت میں متعدد بار قید و بند کی صعوبتیں جھیلیں۔ جالب کو 1960 کے عشرے میں جیل جانا پڑا اور وہاں انہوں نے کچھ اشعار لکھے۔ سر مقتل کے عنوان سے جو حکومت وقت نے ضبط کر لیے، لیکن انہوں نے لکھنا نہیں چھوڑا۔ جالب نے 1960 اور 1970 کے عشروں میں بہت خوبصورت شاعری کی، جس میں انہوں نے اس وقت کے مارشل لا کے خلاف بھرپور احتجاج کیا۔ جب پاکستان میں پرویز مشرف نے ایمرجنسی لگائی تو مشرف کے سیاسی مخالفین کے جلسوں میں حبیب جالب کی شاعری دلوں کو گرمانے کے لیے پڑھی جاتی تھی۔ پاکستان میں 1958 میں پہلا آمریت کا دور شروع ہوا۔ اب عورت کو ہی کہتے ہیں کہ سربراہ نہیں ہو سکتی، پہلے مادر ملت کے ساتھ تقریریں فرماتے رہے ہیں، اب کہتے ہیں کہ عورت وہ جیت گئی بیچاری، تو جیت گئی تو کیا اس نے گناہ کر دیا۔ سن 1962 میں اسی ایوبی آمریت نے نام نہاد دستور پیش کیا، جس پر جالب نے اپنی مشہور زمانہ نظم کہی، جس نے عوام کے جم خفیر کے جذبات میں آگ لگا دی۔ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ 1970 کے انتخابات کے بعد جنرل یحییٰ خان نے اقتدار اکثریتی پارٹی کو منتقل نہیں کیا اور اس کے جواب میں ان پر گولیاں برسائیں۔ اس وقت مغربی پاکستان اس فوج کشی کی حمایت کر رہا تھا۔ سن 1974 میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، جن کے کندھوں پہ بیٹھ کر مسند اقتدار پر پہنچے تھے، ان سب کو نام نہاد حیدرآباد سازش کیس میں بند کر دیا۔ اس دور میں جالب صاحب کی یہ نظم بہت مشہور ہوئی۔ قصر شاہی سے یہ حکم صادر ہوا، لاڑکانے چلو ورنہ تھانے چلو۔ جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا میں جب حیدرآباد سازش کیس ختم ہوا اور اس کے اسیروں کو رہائی ملی تو انہوں نے اوروں کی طرح بھٹو دشمنی میں نہ ہی ضیاء الحق سے ہاتھ ملایا اور نہ ہی فسطائیت کے ترانے گائے، بلکہ انہوں نے تو کہا، یہ غم ہے ملا، یہ ضیاء الحق، ورثے میں ہمیں یہ غم ہے ملا، اس غم کو نیا کیا لکھنا، ظلمت کو ضیا، سر کو صبا، بندے کو خدا، کیا لکھنا۔ آمریت کے بعد جب پیپلز پارٹی کا پہلا دور حکومت آیا اور عوام کے حالات کچھ نہ بدلے تو جالب صاحب کو کہنا پڑا، کے وہی حالات ہیں، دن پھرے ہیں فقط
وزیروں کے دن پھرے ہیں، ہر بلاول ہے دیس کا مکروز، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے، پاؤں ننگے ہیں۔ حبیب جالب کے شعری مجموعوں کی تفصیل: صراط مستقیم، ذکر بہتے خوں کا، گنبد بے در، کلیات حبیب جالب، اس شہر خرابی میں، گوشے میں قفس کے، حرف حق، حرف سردار، احاد ستم۔ حبیب جالب نے کئی پاکستانی فلموں میں بھی گانے لکھے۔ انہیں مشہور پاکستانی فلم زرقہ میں رقص زنجیر پہ، اس کے علاوہ بھی انہوں نے کئی فلموں کے لیے گیت لکھے، جن میں ہم ایک ہیں، موت کا نشہ، ناگمنی، دو راستے، زخمی، بھروسہ اور کچھ اور فلمیں شامل ہیں۔ حبیب جالب کی 4 اولادیں تھیں: ناصر عباس جالب، یاسر عباس جالب دونوں بیٹے، طاہرہ حبیب جالب اور جمیلہ نور جالب دونوں بیٹیاں تھیں۔ ان کی بیوہ ممتاز بیگم 6 جنوری 2014 کو لاہور میں انتقال فرما گئی۔ ان کی تدفین میں بھی کسی مشہور شخصیت نے حسب معمول و حسب توقع شرکت نہیں کی۔ حبیب جالب صاحب کے بڑے بیٹے ناصر عباس جالب رائٹر تھے، جن کا انتقال 21 ستمبر 2020 میں طویل علالت کے بعد ہوا۔ ان کے چھوٹے بیٹے یاسر عباس جالب مرغیوں کی دکان پہ قصائی کے طور پر نوکری کرتے ہیں۔ جی ہاں، مرغی کی دکان پر قصائی کے طور پر نوکری کرتے ہیں۔ ہمیشہ عوام کی بات کی ہے اور عوام کے لیے لاٹھیاں کھائیں گے سڑکوں پہ اور جیلیں کاٹیں۔ حبیب جالب کی چھوٹی صاحبزادی جمیلہ نور جالب 28 جولائی سن 2009 کو لاہور جنرل ہاسپٹل میں بوجہ برین ہیمریج 41 برس کی عمر میں وفات پا گئی۔ ان کی تدفین شاہ فرید قبرستان سبزہ میں والد کے پہلو میں ہوئی۔ پسماندگان میں 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا چھوڑا۔ جالب صاحب کی بڑی صاحبزادی طاہرہ حبیب جالب 30 سپٹمبر کو پیدا ہوئی۔ وہ لاہور میں نجی ٹیکسی سروس کے کیپٹن کے طور پر کام کر رہی ہیں، جس کی آمدن سے گھر کا گزر بسر ہوتا ہے۔ طاہرہ نے بتایا کہ یہ گاڑی انہوں نے بینک سے قرض لے کر خریدی۔ اس سے پہلے وہ ایک PCO میں نوکری کرتی تھی۔ ڈرائیونگ میں میں نے 250 تب میں نے شروع کیا تھا۔ میں ایک PCO پہ بھی بیٹھی تھی، PCO بھی میں نے جاب کی تھی۔ چھوٹا بھائی میرا یاسر جالب یہ اپنا مرغیوں کے پھٹے پہ مزدوری کرتا۔ اس وقت کے گورنر مغربی پاکستان نواب ملک امیر محمد خان اوان، جو کہ نواب کالا باغ کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی غیر ملکی وفد نے آنا تھا۔ انہوں نے اس وقت کی مشہور اداکارہ نیلو، جو آج پاکستان کے مشہور ہیرو شان کی والدہ ہیں، کہلوا بھیجا کہ انہوں نے اس وفد کے آگے ناچنا ہے۔ نیلو نے معذرت چاہی، مگر نواب صاحب طیش میں آ گئے اور انہوں نے نیلو کی گرفتاری کا حکم صادر فرما دیا۔ مجبوراً ناسازی طبیعت کے باوجود نیلو نے رقص جناب حبیب جالب کو نگار فلمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ سن 2006 سے ان کے نام سے حبیب جالب امن ایوارڈ کا اجرا بھی کیا گیا۔ 2020 کا ایوارڈ محترمہ اسما جہانگیر صاحبہ کو ان کی موت کے بعد ملا۔ دوستو آئیے اب سنتے ہیں حبیب جالب صاحب کا مشہور زمانہ کلام میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا۔ میں بھی منصور ہوں، کہہ دو اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو، کیوں ڈراتے ہو زندوں کی دیوار سے، کیوں ڈراتے ہو، کیوں ڈراتے ہو زندوں کی دیوار سے، ظلم کی بات کو، جہل کی رات کو، میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا، پھول شاخوں پہ کھلنے لگے، کھلنے لگے، تم کو
جام رندوں کو ملنے لگے تم کہو چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو اس کھلے جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا تم کہو پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو یہ بات تم کہو جام رندوں کو ملنے لگے تم کہو چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو اس کھلے جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسون چار اگر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں تم نہیں چار اگر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا جب یہ میں نے نظم ختم کی مشاعرہ ختم ہو گیا اور پبلک میرے ساتھ مریخ روڈ پہ آ گئی ایک سینئر شاعر نے کہا موقع نہیں تھا میں نے کہا میں موقع پرست نہیں ہوں